اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ حضرات قبائل عرب میں سے ایک قبیلے میں گئے تو انہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ اسی اثناء میں ان کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ کھایا تو وہ ان کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ کے پاس کوئی دوا یا دم کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا، چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی لہٰذا ہم اس وقت تک کچھ نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے ساتھ کچھ معاوضہ مقرر نہ کر لو۔ سو انہوں نے بدلے میں کچھ بکریاں دینا منظور کیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے سورہ فاتحہ پڑھی اور تکلیف والی جگہ پر تھوک دیا۔ اس کی تکلیف دور ہو گئی۔ وہ بکریاں لے کر آئے تو ان صحابہ نے کہا، ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ دم کرنے کی چیز ہے؟ خیر، بکریاں لے لو اور ان میں میرا حصہ بھی رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، اور دو روشن سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں گے، یا دو سائبان ہوں، یا اڑتے ہوئے پرندوں کے دو جھنڈ ہوں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور نہ پڑھنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی برکات کے حصول کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت یعنی آیت الکرسی تمام قرآنی آیات کی سردار ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو بھی رات کو پڑھ لے تو وہ اسے کفایت کریں گی۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اختتام دو ایسی آیتوں کے ذریعے کیا ہے جو اس نے مجھے اپنے عرش کے نیچے رکھے ہوئے خزانے سے دی ہیں، تم انہیں خود بھی سیکھو اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ دونوں نماز بھی ہیں، قرآن بھی ہیں اور دعا بھی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس ہی دو رسیوں کے ساتھ ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ بس اس آدمی کے اوپر بادل چھا گیا اور وہ اس کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ جب صبح کے وقت وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
وہ سکینہ یعنی فرشتہ ہے جس کا تلاوت قرآن کے باعث نزول ہوا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔